بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام احوال ہزارہ تھوڑا میزبان مہر سیما بیکوری پھر موجود ہے ناظرین اج احوال ہزارہ میں ساڑا ایک خصوصی ٹاپک ہے جس وچ اسی گل کرساں ہزارہ موٹر وے دی جس طرح ہزارہ موٹر وے تسی دیکھتے ہو کہ برہان تو کہن کے اس اگے تھا کوٹ تک یا کس ایریا تک یہ گلاں باتاں ساڈے پروگرام وچ ہوسن تے اس تو بعد اسی ہزارہ موٹر وے دی اہمیت دے حوالے نال اس تے جڑے SOPs ہوندیاں یا اتھے جڑے لوگ سفر کردے نے تے اسی گل کرساں ہزارہ موٹر وے دی موٹر وے پولیس ہے اس نال ساڑے نال اس ٹائم موجود نے اعجاز توری صاحب جڑے کہ DSP نے ہزارہ موٹر وے دے تے انہاں نال گل بات کرساں تے ہزارہ موٹر وے دے خوبصورت نظارے سان دساں کہ ہزارہ موٹر وے جڑی ہے بڑی ایک خوبصورت جڑا سا ٹریک آخنے اسی یا کدے اسی اس کی اہمیت کی گل کراں ہزارہ موٹر وے گلگت بلتستان ہو گیا یا ادھر ہو گیا ایک سی پیک تک روٹ بھی آئے ہوئے تے ایک ملانے واسطے تے بہت ہی پیارا ایک خوبصورت نظارہ دا ایک سفر بھی کدے سیاح جس طرح گزرتے ہیں تے کافی محظوظ ہوتے ہیں پر اج اسی تساں دساں ہزارہ موٹر وے دے حوالے جڑے ہیں ساری اس کی اہمیت تے نال سیر بھی کراساں سب تو پہلے اسی گل کرساں اعجاز توری صاحب DSP ہزارہ موٹر وے موجود نے انہاں نال گل بات ہوسی السلام علیکم وعلیکم السلام بڑی مہربانی شکریہ آپ کے خاص کر K2 چینل کے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور آپ ہی کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم پبلک کو انفارمیشن دیں گے ہزارہ موٹر کے بارے میں. اچھا سر بالکل یہ تو بالکل بات ہوگی لیکن سب سے پہلے بتائیں آپ یہاں پر کب سے ہیں اور آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں بیسیکلی پارا چنار سے ہوں اور تقریباً میں نے تو ہر جگہ پاکستان کے ہر سٹی میں نے وہ ڈیوٹی کی ہے. تو ہزارہ موٹر وے میں ادھر 3-4 سال سے میں ادھر ہزارہ موٹر وے پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور یہاں ابھی ہری پور جاری کس پہ تقریباً سال سے ادھر ہی ہوں. اچھا سر ہم بات کریں گے ہزارہ موٹر وے ایک خوبصورت ٹریک ہے بہت ہی مطلب یہاں پر جو سفر سیاح بھی آتے ہیں یہاں کے کافی علاقے بھی ملتے ہیں کافی اضلاع بھی اس کے ساتھ روٹ پہ لگتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیں ہزارہ موٹر وے کی اہمیت کیا ہے؟ ہزارہ موٹر وے یہ ایک تو بڑا خوبصورت موٹر وے بنی ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک تو ہے کہ بالکل یہ سی پیک روٹ کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اور دوسرا اسی سے نادرن جو ایریاز ہمارے گلگت بلتستان یہ اس کے فاصلہ بہت کم ہوا اس کے لیے بڑا فائدہ ہے. اور جو ہزارہ ڈویژن کے جتنے بھی علاقے وہ ان کے فاصلے کم ہو گئے لوگوں کے ڈسٹینس کم ہو گیا. ٹورسٹ کے لیے بڑا زبردست ہے. ٹورسٹ ان علاقوں میں بہت زیادہ آتے ہیں تو جب سے یہ ہزارہ موٹر وے بنی ہے تو ان کا ٹائم کم لگتا ہے اور وہ ٹورسٹ کے لیے ایک بڑا خوبصورت روڈ بھی ہے اور یہ انٹرنیشنل روٹ بھی ہے تو ہر لحاظ سے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. سر ہم اگر حادثات کی بات کریں ہزارہ موٹر وے پر زیادہ تر حادثات کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر روٹس تو کافی لمبا ہے لیکن حادثات کی جو ہزارہ موٹر وے پہ جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ حادثات تو جس بھی موٹر وے پہ جدھر بھی جہاں کی بات کریں حادثات کی مین وجہ 2 ہے. ایک اوور سپیڈنگ ہوتی ہے تیز رفتاری اور دوسرا یہ جو ڈوزنگ ہٹ ویل ہم بولتے ہیں ڈرائیور کی غفلت کافی اس میں آتی ہے جس میں اس کا ڈرائیور کا سو جانا بھی ہوتا ہے. ڈرائیور اکثر سو جاتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے. لمبی روٹ والے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اکثر ایک ڈرائیور رکھتے ہیں تو اس پہ ہم نے پابندی بھی لگائی ہے کہ 2 ڈرائیور ہو ہم چیک کرتے ہیں باقاعدہ. تو 2 وجہ مین ایک تیز رفتاری ہے اور ایک ڈرائیور کے سونے کی وجہ لاپرواہی کی وجہ. اور دوسرا ہمارا جو ہزارہ موٹر وے اس میں تقریباً زیادہ تر ہمارے پاس ہیلی ایریا ہے جس میں موڑز ہے اتار چڑھاؤ ہے پہاڑی علاقہ ہے تو اس میں بھی اکثر اسی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے حادثات ہو جاتے ہیں. اچھا سر آپ نے بات کی اوور سپیڈنگ کی تو اوور سپیڈنگ کتنی بڑی وجہ بنتی ہے مطلب زیادہ تر جو اوور سپیڈنگ جو ظاہری بات ہے ابھی تھوڑا سا لمٹ اور یہ بتائیں کہ ہزارہ موٹر وے میں مختلف پوائنٹس پر سپیڈ کی کیا ریشو ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اوور سپیڈنگ اور تیز رفتاری یعنی یہ تقریباً 70 سے 80% جو ہے حادثات کا سبب بن جاتی ہے. اور ہزارہ پہ ہمارے پاس ابھی تو PM صاحب نے جو نئے وہ ریگولیشن کی ہے اس کے لیے جو بچت کے لیے تو 100 سپیڈ رکھا ہے. توانائی بچت کے لیے ابھی سپیڈ 100 رکھی ہوئے مختلف اس پہ موٹر ویز پہ. ہمارے بھی ادھر بھی 90 سے 100 سپیڈ ہے لیکن ہمارا ہزارہ موٹر میں 2-3 سیکشنز ہے جس پہ سپیڈ لمٹ مختلف ہے. مثلا یہ برہان سے لے کر آپ کو تقریباً ایبٹ تک یہ 90-100 سپیڈ آتے ہیں. پھر آگے مانسیرا سے آگے 80-90 سپیڈ کیونکہ وہ سنگل کیریج شروع ہو جاتے ہیں تو یہ 2 قسم کے 2-3 کے سپیڈ اس بار ادھر لاگو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہلی ایریا ہے مختلف اس کے سیکشنز ہیں تو اسپیڈ کی وجہ سے کافی حادثات ہو جاتے ہیں. اور اسپیڈ کے لیے چیکنگ کے لیے ہم باقاعدہ اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے 24 گھنٹے تقریباً ہم اسپیڈ چیکنگ کرتے ہیں لوگوں کی. اچھا سر یہاں پر جس طرح بھی آپ نے بات کی تو یہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ اسپیڈ یا حادثات زیادہ ہوتے ہیں کون سے پوائنٹ ہیں ہزارہ موٹر وے پر وہ والے؟
زیادہ تر تو یہ شاہ مقصود سے جس طرح لے کے ایبٹ آباد تک یہ ہلی ایریا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہے، ڈلوان ہے اور موڑز وغیرہ ہے، تو ادھر لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ادھر سپیڈ لیمٹ بہت کم رکھے، اور جو ادھر بورڈز سائن بورڈز کو یوز کیا کرے تاکہ اس کے مطابق یہ گاڑی کو چلائیں۔ اچھا سر، بارش یا دھند یا اس طرح جو خراب موسم ہوتا ہے تو موٹر وے پر پولیس کیا اقدامات کرتی ہے، اور جو یہاں پر سفر کرنے والے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ دھند کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے بھی ہلی ایریا ہے جس طرح آپ نے کہا، تو سلپری جگہ سلپ بھی بہت ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، بارش کے موسم میں اور دھند کے موسم میں جب بھی بارش کا موسم آتا ہے جس طرح بھی چل رہے ہیں، پھر ساون بھی آ جاتے ہیں، مونسون وغیرہ ساون کے مہینے میں، تو اس میں بھی لوگوں کو ہم بریف کرتے ہیں، پلازوں پہ بریفنگ دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں، ہمارے موبائل ایجوکیشن یونٹ ہوتی ہے، جگہ جگہ وہ جاتے لوگوں کو بریف کرتے ہیں اس میں، یعنی اوور سپیڈ، خاص کر اوور سپیڈنگ کم کرنا چاہیے جب یہ بارش ہو۔ جب فوگ کا سیزن آتا ہے تو ہم جگہ جگہ وہ بھی پلازوں پہ بریفنگ کرتے ہیں، پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں ڈرائیورز میں، چاہے وہ پی ایس ویز ہے، چاہے کار ڈرائیورز ہے، جو بھی جتنے، تو ان میں ہم یہ آگاہی مہم کرتے ہیں باقاعدہ، تو جو سیزن آتے ہیں اس کے مطابق ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا سر، یہاں پر جو حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے تو رسپانس ٹائم آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر سگنل بھی کام نہیں کرے، موبائلز اکثر آپ نے دیکھا کہ ایسے ایریاز یہاں پر ہیں کہ وہاں پر موبائل سگنل بھی کام نہیں کرتے، تو کیسے وہ آپ سے رابطہ کریں گے، یا آپ کا رسپانس ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ حادثہ تو جب بھی اللہ نہ کرے جب رونما ہو جاتے ہیں تو ہماری رسپانس ٹائم 3 سے 5 منٹ تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے تو وائرلیس سیٹ کے ذریعے وہ ہو جاتے ہیں، رسپانس ہوتے ہیں وائرلیس سیٹ کے ذریعے بتا جائے، بعض جگہ 130 کی کال آ جاتی ہے، بعض سر جو مثال طور جو سفر کر رہا ہے گاڑی والا ہے، اس کا وہ رابطہ کیسے کرے گا؟ مطلب اگر موبائل کام نہیں کر رہا ہے، یا اس کے لیے کیا میسج ہے؟ وہ ابھی تو زیادہ تر تو کوشش یہی ہے کہ موبائل کے علاوہ وہ پھر کوئی اگر گاڑی جا رہی ہے، اکثر ہمیں پبلک بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ گاڑی خراب ہے یا ایکسیڈنٹ ہوئے، تو وہ لوگ ہمیں بتا دیتے، اطلاع دیتے، تو ہم فی الفور اس ایریا میں نزدیک ہو جاتے ہیں۔ 2 سے 3 ٹائم نہیں لگتا، بالکل ہمارے ہر 8-10 کلومیٹر پہ ایک گاڑی موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اگر تو جس طرح اکثر گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں ہزارہ موٹر وے میں، تو جگہ جگہ پر ورک شاپس تو نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں آپ کی؟ جو گاڑی خراب ہو تو اس کی مدد کیسے کرتے ہیں آپ؟ موٹر وے پہ جب بھی گاڑی خراب ہوتی ہے ہمارے پاس موبائل ورک شاپ ہے، سہولت ہے، تو موبائل اور تھرو مطلب اگر تھاکوٹ کی بات کریں، کافی زیادہ راستہ ہے، ایکسپریس وے اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ پہ موجود ہے؟ بالکل، جدھر موٹر وے پولیس ہے وہاں موبائل ورک شاپ ان کے پاس موجود ہے، تو موبائل ورک شاپ اگر وہ اس کے چھوٹے وغیرہ کام جتنے کوئی انجن میں چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ اس کا حل کرتے ہیں، اس کی سروسز فری ہے، اگر وہ کوئی سامان وغیرہ وہ دیتے ہیں ان کی چارجز ہوتی ہیں، باقی اگر کوئی زیادہ خراب ہے تو پھر اس کی ریکوری منگوا کے ہم اس کو انٹرچینج سے باہر کر کے میکینک کے پاس بھیجتے ہیں۔ اچھا سر، یہاں پر نوجوان ڈرائیورز اوور سپیڈنگ دیکھا ہم نے اکثر حادثات جو ہے، جس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، نوجوان ڈرائیورز یا چلیں جو سیاح آتے ہیں یا کچھ، ان کے لیے کیا پیغامات ہیں آپ کے؟ بالکل، اسپیشلی جو ینگ ڈرائیورز ہیں، نوجوان ڈرائیورز ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ایک تو ایک خوبصورت موٹر وے ہے، دنیا کے خوبصورت موٹر وے میں اس کا نام ہے، تو لوگ آتے ہیں اکثر موبائل یوز کرتے ہیں، مووی بناتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران موبائل نکال کے، تو اس سے کافی حادثات ہوتے ہیں اور یار دوست ہوتے ہیں، پھر ہمیں کافی تکلیف دکھ بھی ہوتے ہیں، تو مجھ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی ڈرائیونگ کرے تو جو بندہ ڈرائیونگ ہے اس کو ڈرائیونگ پہ اس کو توجہ دینا چاہیے، اور جب بھی کبھی موبائل وہ کرتے ہو کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں مووی بناؤ، لیکن ڈرائیونگ کے دوران کوئی مووی موبائل یوز نہ کرے، نہ موبائل پہ بات بھی نہ کرے، کیونکہ یہ ذہن کو چینج کرتے ہیں اچانک، اور ایسے حادثات اکثر رونما ہو جاتے ہیں۔ مطلب وجہ یہی بنتی ہے کہ جس طرح موبائل یوز کرنا یا اس پہ نہیں۔ اچھا سر، موٹر وے پر کیمرہ سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہے مانیٹرنگ ہوتی ہے، کتنی مؤثر ثابت ہوئی ہے، اور مطلب اس حوالے سے جو اگر سپیڈ لمٹ کم کرنے کے لیے یا روک تھام کے لیے کہاں کہاں پر لگی ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ بالکل، سپیڈ چیکنگ کرنے کے لیے ہمارے سپیڈ چیکنگ کیمرے ہمارے پاس، تیز رفتاری روکنے کے لیے اس کو وہ تقریباً ہر 15 سے 20 کلومیٹر پہ ہمارے کیمرہ لگا ہوتا ہے، وہ سپیڈ چیکنگ کرتے ہیں، کیونکہ موٹر وے پہ زیادہ تر جو حادثات ہوتے ہیں اس میں سپیڈ انوالو زیادہ ہے، تو جگہ جگہ چیکنگ کرتے ہیں اور بڑے سختی سے اس پہ وہ کرتے ہیں، یعنی فائن بھی اس کے، اور دوسرا اگر کوئی 150 سے زیادہ سپیڈ کرتے لمٹ سے تو اس پہ FIR، آج کل ہم اس پہ FIR بھی کرتے ہیں۔ جی ناظرین، گلاں سوئیاں ساڑے نال موجود نے DSP ہزارہ موٹر وے اجاز توری صاحب، اور مزید اسی جلسہ ہزارہ موٹر وے تی بھی گل بات ہو سی ساڑے نال رہو۔ ٹائم آن دا بریک تھا، بریک تو بعد پھر آنے ہیں۔
ناظرین ایک بار پھر سو پروگرام میں خوش آمدید آخنے اسی موجود ہزارہ موٹر وے تے اسی آئے ہیں ہزارہ موٹر وے تے گڈی خراب ہی تے اس حوالے نال اتنے اس طرح رسپانس کنجو ہے موٹر وے پولیس آئی یا اتنے جڑے متاثرین نے جن کی گڈی خراب ہوئی انہوں نے کس طریقہ کیتا تے انہوں نے ہیلپ ملی. السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. گڈی خراب ہوئی ہے؟ ہاں جی گڈی خراب پھر کیا کیتا ہے, کیا ہویا کیس؟ میں ہوں دیکھا گڈی جڑی ہے تہاڈی ٹھیک ہو گئی ہے. ہاں جی الحمدللہ اچھا رسپانس ملا موٹر وے پولیس. کس طرح مطلب گڈی خراب ہوئی سکے تھے کال بلائی کی ہویا تھوڑا دسو. 130 تے کال کی ہے تے 15-20 منٹ دے اندر ورکشاپ بھی پہنچائی ہے, موٹر وے پولیس بھی آ گئے نے, اے بھائی بھی آ گئے نے ساڑے کو, مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. چلو جی شکر ہے. جی منیر بھائی یہاں پر جس طرح ابھی میں دیکھا ہے گاڑی ہم ابھی جا رہے تھے تو یہ گاڑی خراب تھی, آپ کی جو ہے ورکشاپ بھی یہاں پر پہنچی, تو یہ اگر گاڑی میں فالٹ کتنا ہو یا زیادہ ہو یا کیا اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس طرح ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز کسی موٹر وے جب بھی کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے تو روڈ یوزر یہی ہے کہ زیادہ تر 130 پہ کال کرتے ہیں. کال کر کے تو ہمیں لوکیشن بتا دیتے ہیں, تو اس لوکیشن پہ ہم لوگ اپنی پیٹرولنگ موبائل بھجوا دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ فوری جو ہے ہم لوگ ورکشاپ کو انفارم کرتے ہیں, ورکشاپ ٹائملی پہنچ جاتی ہے. چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو وہ ادھر ہی آن دا اسپاٹ اس کو سلوشن کر دیتے ہیں. اگر اس کے علاوہ زیادہ کوئی انجن کا مین فالٹ آتا ہو تو پھر وہ بدریا FW کنٹرول ہم لوگ اس کی ریکوری پاس کر دیتے ہیں, اور ریکوری پھر گاڑی کو اٹھا کے تو نیکسٹ جو نیئرسٹ انٹرچینج ہوتا ہے وہاں سے آؤٹ کر دیتے ہیں. مقصد جو ایریا ہوتا ہے آپ کے پاس گاڑی آپ کا کام جو ہوتا ہے مطلب انٹرچینج سے تک لے کے جانا ہوتا ہے؟ جی انٹرچینج جو دور دراز جانا ہو تو پھر یا قریبی انٹرچینج کیا طریقہ؟ پھر وہ اپنے بندوبست پہ نیئرسٹ جو انٹرچینج ہوتی ہے وہاں سے ہم لوگ گاڑی کو آؤٹ کروا دیتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں سروسز, یہی جو فری آف کاسٹ ہوتی ہے. جی جی بالکل, یہ ٹول پلازا پے کرتے ہیں روڈ یوزر, تو یہ اسی میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ورکشاپ میں جو کام کر رہے ہیں تو گاڑی کسی جدید گاڑی ہو یا ہر قسم کی گاڑی ہو تو کیا مطلب اس میں سمجھتے ہیں اکثر ہوتا ہے نا کہ بھئی مختلف قسم کی گاڑی ہوتی ہیں جو موسٹلی لیٹسٹ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا تو اتنا اگر آپ بھی چاہتے ہیں مسئلہ تو چیک کر لیتے ہیں, ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ کر کے دے دیتے ہیں, ادروائز پھر وہ ہمیں کال دیتے ہیں. میکسیمم یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ سہولت دیتے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ بالکل سہولت یہاں پہ موجود ہوتی ہے. اور اس طرح اگر مثال طور یہاں پہ گاڑیوں کی جس طرح یہ تو چلے ایک گاڑی خراب ہوگی, حادثہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے ملانے کا یا مطلب رسپانس کا یا؟ بالکل ہمارا جو ٹائم رسپانس ہے وہ 3 to 5 منٹس ہے. بدریا 130 میں کال موصول ہو جاتی ہے, یا پھر کوئی روڈ یوزر دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی اللہ نہ کر حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں 130. کیا میسیج کیا دینا چاہیں گے اگر چلو یہاں پر تو موبائل سگنل ہمارے کام کر رہے ہیں, جہاں پہ کام نہ کرتے ہو یا کچھ ہو تو کیا کافی ہزارہ ایکسپریس پہ تو تھاکوٹ تک آگے بہت جو ہے یہاں پر ڈسٹنس ہے, تو ایسے ایریز یہاں پر رابطہ نہ ہو سکے تو کیا پیغام دیں گے جو ڈرائیور حضرات ہوں گے؟ وہ تو موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری پیٹرولنگ موبائلز جو ہے وہ بالکل موو کر رہی ہوتی ہیں 24/7 وہ راؤنڈ دا کلاک چل رہی ہوتی ہیں, تو بالکل تقریباً 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنی بیٹ کور کر لیتے ہیں ہم لوگ. جی ناظرین بالکل اسی موجود ہزارہ موٹر وے تے جس طرح کہ تسان دیکھا ہے گڈی خراب ہی اتنے گل بات بھی ہوئی ہوں اسی مزید ہے کہ جو جس طرح کے کیمریز وغیرہ کس طرح اتنے سپیڈ لمٹ چیک ہوتی ہے یا اس سے کنٹرول کرایا جلدا عمل درآمد کرایا جلدا وہ بھی دستے ہیں ساڑھے نال. جی ناظرین موجود ہے اسی ہزارہ موٹر وے تے مرتضیٰ جو ہے بھائی صاحب جڑے ہیں وہ بھی سفر کر دین پہ اور پیغام پوچھتا انہوں کو کہ جڑے سیاح آندن یا جڑے لوگ سفر کر دیں کہ پیغام دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ شکریہ ٹھیک. موٹر وے تو جڑے سپیڈ لوگ جڑے جوان طبقہ یا سیاح آندن انہوں سے کیا پیغام دے؟ تو جی یہ بڑا اچھا گورنمنٹ کا جڑا آسٹیریٹی میئرز کے دن ہے اس کا بہت اچھا فیصلہ ہے. ایک تو سیفٹی ہے لوگوں کی, دوسرا ساڑا ہلی ایریا ہے, اور اس بچ کیونکہ پلین علاقے تو ٹورسٹ ساڑے مہمان آتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا, اس واسطے اس حوالے نال بھی پھر کنزمپشن آف فیول جڑی ہے. میں خود دساں میں فریکوینٹ ٹریولر ہاں, جڑا پہلے ساڑا 120 تے اسی جلنے ہاں اس بچ جڑا یہ سمجھو کہ 30% فیول دی ون سائڈڈ بچت ہے, 100 تو تلے جلنا اور 120 تے جلنا, تو یہ بھی بڑی اس سے کیونکہ جڑے حالت جنگ وچ ملک افغانستان نال کرائسس نے مڈل ایسٹ دے بھی نے, اور سب تو بڑی متسا ہے نا سیفٹی انسانی جانا دا, اور پھر وائیکلز دی لائف ٹائم انکریز ہوندا ہے, اس دی اپنی سیفٹی سب تو قیمتی چیز ہے. پھر بچت بہت بڑی ہے. مڈل ایسٹ تے کرائسس پاکستان وہ ملک ہے جس کا 80% تساں پتہ امپورٹ ہے یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس نے, اس تے ساریاں چیزاں کنسیڈر کرنا چاہیے. حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے اور عوام اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس بعد اس کا خیال بھی کرنا چاہیے. اکثر دیکھو پائپ روڈ چھوڑ دیں, جنگلے کاپ چھوڑ دیں, ڈنگر شنگر آتے ہیں, اس کے بارے میں ان لوگوں کے پیغام دے. سو بڑی خوبصورت ٹریک ہے. دیکھو میں تساں دساں آٹومین جڑا یورپ میں ملانے والا یہ موٹر وے
اس تو بعد اگر خوبصورت ترین دنیا بھی دیکھے تو وہ ہزارہ موٹر میں عوام ہے پیغام دینا چاہنا کہ اس دی اوفینس جڑی ہے اس دی جڑی سیفٹی گارڈز نے یا جڑے سگنلز نے جڑے رات بچ یہ چمکدے اور الائنمنٹ تو ڈرائیورز ہوشیار رکھتے ہیں تاکہ کوئی انہاں سارے حادثے تو بچن. انہاں سارے تساں دا احساس ہے اسا محفوظ رکھو بلکہ اسا مزید خوبصورت بنانے واسطے اپنے اپنے گراواں دے سامنے گملے لاؤ, اچھے پھول لاؤ تاکہ پتہ چلے, بوٹے لاؤ کہ یہ ہزارے دے لوگ زندہ دل لوگ نے. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ ساڑے نال مرزا جوید بچ صاحب جس طرح گل بات ہوئی بالکل یہ موٹر وے ساڑی ہے اساں چاہیے کہ اسی بھی اس مل جل کے خیال رکھاں. تو اسی باقاعدہ اسی جس طرح گل کر سکتے کیمرے دی جڑا روک تھام واسطے یا اتنی جڑا کام ہو رہا ہے اس والے کی دستے ہیں. جی ناظرین اور اتنے اسی موجود ہاں جس طرح کہ کیمرہ چیکنگ پہ سپیڈ چیکنگ ہو رہی ہیں جس طرح کہ اسی ہزارہ موٹر وے تو انٹر ہونے ہیں کدے بران تو دیکھنے ہیں مختلف قسم دے اتنے سپیڈ لمٹس نے کدھر 100 ہے کدھر 80 ہے یا مختلف سپیڈز نے جی ٹنلز یا اپنی جڑی ہے سپیڈ لمٹ ہے. جس طرح اتنے لوگ جڑے ٹریول کرتے انہیں چاہیے بورڈ فالو کرنا. اکثر دیکھتا جلتا ہے کہ انہوں آگاہی کی گل تو ہوتی ہے پر گل وہی آ پی کہ بورڈ دیکھنا چاہیے. وہ بورڈ دیکھتے نہیں پھر انہوں نے نہیں پتا ہوتا کہ کہڑے زون اسی ہیں. مزید تفصیلات کرنے سارے اتنے ٹریفک افسران موجود نے گل بات کر سا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اویئرنیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اکثر جگہوں پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ پھر وہ پتہ ہوتا ہے لیکن ان کی غلطی کیا ہوتی ہے وہ بورڈ کو نہیں دیکھتے. تو کیا کہیں گے کیا میسیج دیں گے اور کیسے یہ طریقہ کار ہے یہاں پر. اور ایک جس طرح بھی ڈی ایس پی صاحب نے بھی بات کی کہ کیمرے جو ہیں کتنے مددگار ثابت ہوتے ہیں حادثات کی روک تھام کے لیے اور مقصد کیا ہے صرف جرمانے ہیں یا اس کا اور مقصد بھی ہے؟ دیکھیں جی جو سپیڈ چیکنگ کا بنیادی مقصد ہے جو ہم نے جگہ جگہ پہ کیمراز انسٹال کیے ہیں اور ہم جو ہے نا پوری جو بیٹ ہوتی ہے ایک اس ایریا میں کیمراز ہم انسٹال کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد قطعی طور پہ ریونیو جنریشن نہیں ہے. اس کا بیسکلی جو مقصد وہ یہ ہے کہ جو ٹریفک کا جو ڈسپلن ہے لوگوں میں ڈسپلن آئے وہ ویل ڈسپلنڈ ہو کے ٹریول کریں اور سپیڈنگ کم ہو کیونکہ اگر اوور سپیڈنگ ہوگی تو اس سے حادثات بڑھتے ہیں. تو جب ہم سپیڈ چیکنگ کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اٹینٹیو ہو کے ڈرائیونگ کریں ان میں جو نظم و ضبط ہے وہ آئے اور حادثات میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے. مقصد یہی کہنے کا ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں بھئی اگر ہم کیمرہ سے اگر سپیڈ سے بچنا ہے ان کے ذہن میں پیسے ہوتے ہیں جرمانے کے لیکن اپنی جو جان کا یا حادثات کی ان کی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ جان قیمتی ہے جرمانے تو پھر بھرے جا سکتے لیکن جرمانہ جو جس طرح آپ نے کہا بڑی اچھی بات کی کہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہمارا فوکس ریونیو پر ہے لیکن انسان کو اگر یہاں پر اپنی جان کے حوالے سے میں بات کروں حادثات جو ہے یہاں پر ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے اوور سپیڈنگ. تو ان کا کام جو مین فوکس ہے اوور سپیڈنگ ہے اسی طرح ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. اچھا سر اس میں بتائیں ذرا برہان سے تھوڑا سا اس کے کون سی لمٹ سپیڈ ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ آگاہی ہو جائے عوام کو کہ اکثر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس زون میں ہیں. جی جس طرح ہزارہ موٹر وے خوبصورتی کے لحاظ سے باقی موٹر ویز سے ڈیفرنٹ ہے یہ تو اسی طرح سپیڈ لمٹس بھی جو ہیں وہ ہزارہ موٹر وے پہ تقریباً 3 ٹائپ کی ہے. جب جیسے ہی آپ برہان سے جوائن کرتے ہیں ٹورڈز ناردرن ایریاز تو اس میں پہلے تقریباً 40 کلومیٹر جو ہے وہ سپیڈ لمٹ جو ہے وہ 100 لگے ہوئے ہیں 100 جی بالکل ہر جگہ جدھر بھی سپیڈ لمٹ ویری ہوتی ہے وہاں پہ بورڈز لگے ہیں ہر قسم کے بورڈز وہاں پہ انسٹالڈ ہیں جو سپیڈ لمٹ ہوتی ہے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب وہ روکتے ہیں آپ سپیڈ تو وہ کہتے ہیں بورڈ ہم نے نہیں دیکھے تو اس کے لیے آپ کیا پھر اس کو کیسے اس کو اس پہ لاتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں ہے. وہ جی ایسا ہے کہ ان کو جو ڈرائیورز ہیں ان کو اٹینٹیو ہو کے ذرا ڈرائیونگ کرنی چاہیے. سائن بورڈز دیکھنے چاہیے. سائن بورڈز تمام طرح کے انسٹال ہیں جہاں پہ سپیڈ ویری ہوتی ہے. اس طرح آگے جو سیکشن ہے جو شاہ مقصود سے آگے وہاں پہ جو سپیڈ لمٹ ہے ادھر پھر 80-90 ہو جاتی ہے. ایچ ٹی وی کے لیے 80 ہے اور ایل ٹی وی کے لیے 90. اور جو ٹنلز ہیں ہزارہ موٹر وے پہ جتنے بھی ٹنلز ہیں ان میں سپیڈ لمٹ جو ہے وہ 60 ہوتی ہے اور اگر کوئی بارش وغیرہ ہو تو اس میں سپیڈ لمٹ جو ہے نا وہ ہاف ہو جاتی ہے. جی بالکل جس طرح بات ہوئی کہ مقصد جرمانہ کرنا نہیں ہے سپیڈ کو کم کروانا یا اس پہ عمل درآمد کروانا حادثات سے بچانا. جی ڈی ایس پی صاحب بالکل بات اس طرح ہو رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ بڑا اہم یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے جو موٹر وے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ کیمرے. بالکل سپیڈ چیکنگ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کیمرے اس کے ذریعے ہم سپیڈ چیکنگ وہ کرتے لوگوں کے لیتے اور یہ بڑا ضروری ہے اور سپیڈنگ کو روکنا کیونکہ میں نے پہلے بتایا حادثات کے زیادہ تر 70-80% حادثات اور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسرا ہمارے یہ جو کیمرہ ہوتے ہیں یہ لیزر گن ہوتے ہیں اور یہ اکثر لوگ
جب ادھر آتے ہیں ان میں ایک یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ٹائر سائز نہیں جو ٹائر سائز ہے وہ اگر کمپنی والے نہ ہو کوئی بڑا سائز رکھا ہو تو اس میں بھی ماڈیفکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس میں بھی سپیڈ میں اس کا فرق آتا ہے, کوئی 10 سپیڈ میں. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو 100 پہ جا رہا تھا, ادھر 110 ہے, تو وہ سائز اگر اس کا اپنا نہیں ہے تو یہ بھی ہے. تو یہ بڑا وہ ہے. دوسرا سائنس بورڈز کو دیکھیں, ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو سائنس بورڈز لوگ وہ بالکل دیکھتے نہیں. سائنس بورڈ کو چیک کر کے جگہ جگہ سپیڈ موٹر ہزارہ موٹر پہ چینج ہوتی ہے, تو سائن بورڈ کو دیکھ کر اگر کوئی ڈرائیونگ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. اچھا سر, یہاں پر اگر 80 کی سپیڈ ہے یا 90 کے زون میں ہم کھڑے ہیں تو پلس مائنس میں کچھ ہے, رعایت کتنی ہوتی ہے اوپر نیچے اکثر جو ہوتا ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے, مطلب 5 وہ جس کلومیٹر پر ہاور یا کیا؟ بالکل ہم اکثر دے دیتے ہیں 5 تک, مثلا 100 سپیڈ ہے تو 105 تک رعایت اس طرح دے سکتے ہیں آج کل, کیونکہ آج کل تھوڑا ہم نے زیادہ سختی رکھی ہوئی ہے سپیڈ لمٹ کی. ہاں بالکل, تو اس میں یہی ہم نے رکھے. ویسے ہم 5 سے 10 تک اس کو وہ ریلیکسیشن دیتے ہیں. اور بس اور سپیڈ اگر کوئی بندہ زیادہ اور سپیڈ کرے تو 10 سے 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے میرے اندازے میں. تو ایک وہ جملہ اکثر ہم نے روڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو ہمیں لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نارمل سپیڈ میں جائے, آپ کے ساتھ فیملی بچے ہوتے ہیں, اپنے سفر کو انجوائے کرے اور خیریت سے گھر آئے اور جائے. بالکل جی, بڑا اچھا میسج کہ دیر سے پہنچنے سے نہ پہنچنے سے بہتر ہے. اس طرح ناظرین ٹائم ہوتا ہے بریک کا, بریک کے بعد پھر آنے کے جو 9:30 رہی ہو. جی ناظرین, ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید آخنے. اسی اور موجود شملہ ٹنل کو ابتباد ٹنل تے موجود, اس طرح مختلف ٹنلز اور بھی ہیں. پروگرام کے آخری 10:30 ہون بھی موجود نے. اعجاز توری صاحب DSP ہزارہ موٹر وے, اس طرح سانا زاہد صاحب موجود نے, رضوان صاحب موجود نے, منیر بھائی موجود نے. اسی پوچھا کہ جس طرح کہ ہزارہ موٹر وے تے کدے لوگ ٹنل بھی سفر کرتے ہیں, اس کی کی SOPs نے, کہڑی احتیاطی تدابیر نے, اس حوالے میں کیا آتے ہیں. اچھا سر, ہم ابھی موجود ہے یہاں پر, پہلا ٹنل ہے شملہ ٹنل, اس مختلف اور کتنے ٹنلز ہیں, اور یہاں پر کیا SOPs جو ہے لوگوں کو کرنی چاہیے, جو ڈرائیور حضرات یہاں سفر کرتے ہیں, گاڑیاں جاتی ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل, ہزارہ موٹر وے پہ یہ پہلا ٹنل ہے جدھر ہم کھڑے ہیں. ادھر ٹوٹل 6 ٹنل ہے ہزارہ میں موٹر وے میں, اور بڑی خوبصورت ٹنل بنی ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو سپیڈ لمٹ ہے ٹنل میں وہ 60 کلومیٹر پر آور ہے. عام روٹین میں اگر کوئی بارش وغیرہ ہو تو پھر ہم 30 کلومیٹر پر آور اس کا سپیڈ رکھتے ہیں, اور اس کی باقاعدہ سپیڈ چیکنگ کیمرے ادھر چیک کرتے ہیں, لوگوں کو بریف بھی کرتے ہیں, چیک بھی کرتے ہیں. اور اس میں ٹنل میں یہ ہے کہ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ٹنل میں اپنی سپیڈ کم رکھیں, اور اکثر ادھر لائٹیں آن نہیں رکھتے تو لائٹیں ان کو چاہیے جب بھی آئے تاکہ ویزیبلٹی ہو گاڑی کو, ایک دوسرے کو گاڑی نظر آئے. اور اس کے علاوہ آگے جو روڈ ہے, ایک تو خوبصورت روڈ ہے, میں نے پہلے بتا چکا ہوں. یہ جو ہماری موٹر وے ہے ہزارہ موٹر وے, یہ دنیا کی خوبصورت ترین موٹر وے میں اس کا نام آتا ہے. انٹرنیشنل روٹ ہے, سی پیک روٹ ہے, اور ٹورسٹ روٹ بھی ہے. یعنی اس کے کافی ہر لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کا روڈ ہے, اور ٹورسٹ بھی آتے ہیں. گلگت بلتستان سائڈ پہ لوگ بہت جاتے ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک بہترین ایک روٹ بنا ہوا ہے. شارٹیسٹ راستہ اس کا بنا ہوا ہے. لوگ آسانی کے ساتھ اپنے آمد و رفت اس کے ساتھ کرتے ہیں. جو زمیندار لوگ ہیں ان کے لیے بھی زبردست ہے کہ ابھی ٹائم پہ ان کی بہت چیزیں جاتی ہیں. تو میرے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں, پہلے تو بالکل ہر چیز کا خیال رکھیے. گاڑی میں سامان وغیرہ, فیول وغیرہ, ٹائر, ہر چیز کا وہ رکھنا چاہیے کہ خیال رکھیے کہ وہ جدھر لمبے سفر کے لیے جانا ہو تو پریپیئر ہو کے جائیں. اور SOPs کا خیال رکھیے. روڈز کا جو سائنس بورڈ روڈ پہ لگے ہوئے, اور سپیڈنگ کا خیال رکھیے. سائنس بورڈ میں جہاں سپیڈ لمٹ ہے اسی کے مطابق چلیں. اور روڈز پہ جگہ جگہ کھڑے نہ ہو, مووی بناتے لوگ, پکچر لیتے ہیں. جہاں خوبصورت علاقے ہے تو لوگ کرتے ہیں. ہم اکثر اس کو بریف بھی کرتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جہاں سروس ایریا ہو, جو جگہ بنی ہوئی ہو ان کے لیے ادھر کھڑے ہوں. تو یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اپنا بھی خیال رکھیے, اپنے ملک کے قوانین کا خیال رکھیے. یہ جو ملک ہے بڑا اللہ نے ہمیں خوبصورت ملک دیا ہوا ہے. یہ صرف بالکل ہمارا فرض ہے, ہم اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں. لیکن ہر ادارہ جب تک عوام اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ پبلک کے ساتھ بھی ہمیں یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے, اور اپنے قوانین کا جو روڈ قوانین ان کا خیال رکھیے.
اور یہی ریکویسٹ ہے ہماری، تو انشاءاللہ. اچھا زاہد صاحب، ٹنلز کے بارے میں جس طرح ابھی سر نے بتایا، تو یہاں پر کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہے، یا کیا ان کے جو ڈرائیور حضرات ان کے ہدایات ہیں؟ ٹنل میں جب گاڑی کوئی اگر خراب ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ٹنلز میں تمام تھرو آؤٹ ٹنلز میں کیمراز انسٹال ہیں، تو ٹنلز کا اپنا کنٹرول روم ہے، ان کی اپنی ریکوری سروسز اور فائر بریگیڈ بھی اویلیبل ہے. تو یہ ہے کہ ٹنل میں اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں ایمرجنسی ٹیلی فون سروس بھی ہے ٹنلز میں، جی ادھر لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ بٹن لگی ہوئی ہیں، تو وہ وہاں سے ان کے کنٹرول روم کو انفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹنلز میں نیٹ ورک نہیں ہوتا ہے. بعض ٹنلز میں ہے بھی، لیکن کچھ ٹنلز ہیں ان میں نیٹ ورک نہیں ہوتا، جو لانگ لینتھی ٹنلز ہیں، لانگ ٹنلز ہیں، ان میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے بھی انفارم کر سکتے ہیں. تو یہاں سے جو ٹنل کی ریکوری ہے وہ جا کے ان کو ریکور کر آتے ہیں، باہر نکال لیتے ہیں، وہ پھر ہمیں انفارم کر دیتے، تو ہم جو موبائل ورک شاپ ہے اس کو موو کرا دیتے ہیں کہ اس گاڑی والے کا مسئلہ حل کرے اور ڈرائیور کی مدد کی جا سکے. سر آخر میں سیاحوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آگے سیزن ہے، جس طرح آگے مونسون بارشوں کا بھی آغاز ہے، اور دوسری کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی کیا کہیں؟ بالکل ہماری یہی ریکویسٹ ہے تمام سیاحوں سے کہ ناردرن ایریا کے آپ جب بھی نکلیں تو پراپر سوچ سمجھ کے نکلیں، موسم بھی دیکھیں، اس کے بعد روٹ کے معلومات بھی کریں کہ بھائی کہیں پہ بلاکیج تو نہیں ہے، کوئی آج کل جلسے جلوس احتجاج بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. باقی روڈ کے اوپر جس وقت جاتے ہیں، روڈ کے اوپر جس وقت ہم جاتے ہیں تو روڈ کے اوپر ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ روڈ کے اوپر جو ہمارا ڈسپلن ہے وہ دنیا دیکھتی ہے. باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ دیکھتا ہے کہ ان کا روڈ ڈسپلن کیسا ہے. اگر ہمارا روڈ ڈسپلن اچھا ہوتا ہے تو باہر کا بندہ یہی دیکھ کے متاثر ہوتا ہے کہ بھائی یہ ویل ڈسپلنڈ قوم ہے. تو اپنی سیفٹی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاحوں کو حادثات یہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا. کروز ہیں یہاں پہ، ڈرائیو یہاں پہ سلو کرنا چاہیے، پہاڑی ایریا ہے تو یہ اسٹریٹ روڈز نہیں ہیں جس طرح ہم پنجاب میں، کے پی میں یا بعض جگہوں پہ میدانی ایریاز میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ بہت زیادہ سیفٹی جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا سر آخر میں میسیج؟ بس میں تو یہی میسیج کر، جب بھی کدھر سفر کے لیے ٹورسٹ وغیرہ جو بھی لانگ روٹ کے لیے نکلتے ہیں، ہمارا ہم سفر ایپ ہے، اس پہ بھی معلومات اس کو مل سکتی ہے، مطلب ویدر بھی اس کو معلومات ہو. اس کے علاوہ 130 پہ بھی کال کر کے اس سے بھی وہ معلومات لے سکتی کسی ایریا کا کس طرح روڈ، جہاں روڈ خراب ہے، جہاں روڈ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل اس کو مل سکتی ہے. تو یہ ایک پراپر وہ پھر ایک سفر اس کا ہوگا، ایک ڈیٹیل اس کا معلوم بھی ہوگا کہ کہاں روڈ خراب ہے، کہاں بند ہے، تو یہ اس کے لیے آگاہی ہو جائے گی. بالکل جی. جس طرح گل ہوئی ہے پروگرام جس طرح گل کی تھی، بالکل ڈی ایس پی صاحب نے بڑی تفصیل اس طرح ہو جڑے سارے نال اتنے ہزارہ موٹر وے جڑے پولیس افسران گل بات ہوئی. گل آخر کا مقصد یہی ہے کہ ہزارہ موٹر وے جس طرح میں آخیا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت تسی آ کے انجوائے کرو، نہ کہ سپیڈاں مارو. جس طرح کہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے لوگ ٹک ٹاک یا کسی سوشل میڈیا دے جڑے ہیں ویڈیو بنانے جگہ جگہ کھل جاتے ہیں. اس واسطے مختلف پوائنٹس نے اپنے پوائنٹ سے کھڑا ہونا چاہیے. اوور سپیڈنگ کی جس طرح انہیں گل کی تھی، بالکل سپیڈ جڑی ہے مختلف بورڈز لگے دے نے ہر زون میں، جتنی لمٹ ہے کہ ہزارہ موٹر وے تھوڑا جا مختلف ہے باقی موٹر وے تو، کہ اس مختلف زون نے سپیڈ جڑی ہے اپنے بورڈ فالو کرو، جو جڑی ہدایات ہوندی اس سے عمل درآمد کرو تاکہ حادثے تو بچا جا سکے. اس طرح ناظرین ساڑھے اج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے ہے. اگلے پروگرام نال پھر حاضر ہو. اپنے میزبان مہر سی ماں اجازت دعائیں یاد رکھو. سونے والے